اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو 3 ابواب کے بارے میں تھی۔ وہ 3 ابواب میں کیا ہوتا ہے کہ ایک جملہ جو ہے وہ مفعول واقع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سے آپ پہلا مورد پڑھ کر آئے، ٹھیک ہے، باب حکایت تھا، ٹھیک ہے۔ تو پھر باب حکایت میں بھی 2 صورتیں ہوئیں کہ یا مادہ قول کی حکایت کرے گا، مرادف قول کی حکایت کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے کیا ہے جناب دوسرا جملہ جو تھا وہ جناب ظن اور اعلم کا تھا، اور تیسرا جہاں پر جملہ جو ہے کیا ہے وہ مفعول واقع ہو کے پھر منصوب واقع ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جملہ 2 مفعول کی جگہ پر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کہیں کہ جناب ظن اور اعلم بھی تو 2 مفعولی تھے، تو پھر یہ تیسرے کو الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی یہ جو دوسرے مورد میں ہم نے پڑھا تھا کہ جملہ مفعول واقع ہوتا ہے، وہ جملہ دوسرا مفعول ہو کے مفعول واقع ہوتا ہے، یعنی ظن کا پہلا مفعول تو وہی ہے جو پہلے مبتدا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن آج جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نہیں، پہلا اور دوسرا مفعول نہیں بلکہ مفعول ایک ہی ہے جو قائم مقام المفعولین، 2 مفعول کا قائم مقام ہے۔ اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہاں مثال ہے، جیسے وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا۔ وعلیکم السلام۔ تعلمن بیٹا یہ تو یہ کیا ہے، یہ فعل ہے، ٹھیک ہے۔ اور کون سا فعل ہے یہ بھی میرے خیال میں ذیشان صاحب بتا دیں گے کون سا فعل ہے۔ بیٹا فعل کون سا ہے، یہ دماغ کہاں پہ، یہ کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے بیٹا، یہاں پر آدمی کلاس میں جب آتا ہے تو دماغ کو حاضر کر کے رکھتا ہے۔ اب اس طریقے سے پھر گویا کہ میں دیوار کو پڑھا رہا ہوں، یعنی پھر تو میں گھر پہ بیٹھ کے بھی دیوار کو پڑھا دوں یا آپ کے سامنے آپ کو پڑھا دوں، بات تو ایک ہی ہوگی۔ اب تعلمن میں کس فعل کی علامت ہے؟ ہاں تو پھر بولو فعل مضارع ہے۔ خو اب اینا اشد عذاباً مادہ علم ہے، مادہ علم کے بعد ایک جملہ آیا ہے جو 2 مفعول کا جو ہے کیا وہ قائم مقام ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے کیا ہے اور مولا امیر کا قول ہے، پھر ایک آیت ہے جس میں بتاتے ہیں کہ یہاں پر جو کیا ہے ایک جملہ ہے جو قائم مقام ہے 2 مفعول کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر عرفتوں کے بعد ٹھیک ہے کوئی جملہ آ جائے تو اس جملے کو ہم کیا کہیں گے؟ آیا ہم اس سے جملے کو کہیں گے کہ یہ 2 مفعول کا قائم مقام ہے، یا ہم وہاں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ عارفہ کس معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مادہ اگر وہ علم کی معنی دیتا ہے پھر تو یقیناً 2 مفعول ہی ہے، اگر علم کے علاوہ کوئی اور معنی دیتا ہے تو اس میں جو ہے کیا وہ بحث ہوگی، پھر اس میں جو ہے کیا ہے علماء کا اختلاف ہے، وہ اختلاف ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ بات واضح ہوگی۔ کہتے ہیں کہ یہ جو تنبیہ یعنی خبردار ہونا، یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ محلاً منصوب ہے، بھائی محلاً منصوب ہونا اور نہ ہونا لفظی لحاظ سے تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا، پھر اس بحث میں الجھنے کی ضرورت کیا ہے، پھر اس بحث میں جو ہے کیا ہے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس بحث کا فائدہ ہمیں وہاں پر معلوم ہوگا جب اس جملے کا کوئی تابع آئے، ٹھیک ہے، اور وہ تابع بھی کیا ہو، مفرد ہو، ٹھیک ہے۔ اگر کہیں ایسی گنجائش ہو تو پھر اگر جملے کو محلاً منصوب مانیں گے تو اس تابع کو بھی ہم کیا مانیں گے، منصوب مانیں گے، اور اگر ہم جملے کو منصوب نہیں مانیں گے تو تابع کو بھی ہم منصوب نہیں مانیں گے۔ بات واضح ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والثالث ہو تیسرا مورد جہاں پر جملہ جو ہے کیا ہے وہ مفعول کے طور پر منصوب ہوتا ہے، ان تکون، تکون میں بیٹا ہی کی ضمیر مستتر جو پلٹ رہی ہے جملے کی طرف، ان تکون الجملۃ فی موضع المفعولین،
جملہ جو ہے دو مفعول کی جگہ پہ آتا ہے، یعنی کیا، دو مفعول کا کام کرتا ہے، یا یوں کہیں کہ دو مفعول کا کھانا کھاتا ہے۔ دو مفعول بھی منصوب ہوتے ہیں تو اب یہ جملہ بھی کیا ہو جائے گا، منصوب ہو جائے گا۔ نحو قولہ تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا، تو یہاں پر جو ہے کیا ہے، أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا، یہ جملہ جو ہے کیا ہے، مفعول ہے کس کے لیے، تعلمن کے لیے۔ تعلمن میں نون جو ہے کیا ہے، نون تاکید ثقیلہ ہے، اور تعلمن جو ہے کیا ہے، یہ تعلمون تھا جی، تو کون سا صیغہ ہوگا بیٹا؟ احسن، تو جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ وقول، اب یہاں پر بھی یہ نحو کے حساب سے، ٹھیک ہے، اوپر کا نحو قول ہی تعالیٰ و نحو قول امیر المومنین، ٹھیک ہے۔ کیا فرماتے ہیں مولا؟ اتدری ما الاستغفار، کیا تو جانتا ہے کہ استغفار کیا ہے؟ یہ لمبی چوڑی حدیث ہے جس پہ آپ پوری مجلس بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کسی بندے نے مولا کے سامنے کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، تو مولا نے اسے فرمایا سکلت کا امک، تیری ماں تیرے موت کے غم میں روئے۔ اتدری ما الاستغفار، کیا تو جانتا ہے استغفار کیا ہے؟ ان الاستغفار درجۃ العلیین، بتحقیق استغفار کم مرتبے والے لوگوں کا کام نہیں ہے، بلند مرتبہ لوگوں کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ شاہد مثال ہماری ان الاستغفار، استغفار اس میں ان، ٹھیک ہے، درجہ یہ خبر ان، یہ مل کر پورا جملہ ہے جو کہ تدری کے لیے جو کیا ہے وہ مفعول واقع ہوا ہے۔ تدری دو مفعولی ہے تو یہ ایک جملہ دو مفعول کا قائم مقام ہے۔ وَمِنْ ہو، اب من ہو کی ضمیر کہاں جائے گی؟ ثالث کی طرف پلٹا دیں تو آسانی ہو جائے گی، یعنی اسی تیسرے مورد میں سے ہے، ٹھیک، کیا، یہ اللہ کا کلام وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بیٹا یہاں پر شاہد مثال ہماری کس میں ہے کہ سَيَعْلَمُ، ٹھیک ہے، فعل ہے، الَّذِينَ ظَلَمُوا، الَّذِينَ اس کا فاعل ہے، اور ساتھ ساتھ میں جو کیا ہے جناب ظلموا یہ صلہ ہے، ٹھیک ہے۔ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، یہ پورا جملہ مل کر یہ یعلمو کے لیے کیا ہو جائے گا، مفعول ہو جائے گا۔ لِأَنَّ أَيًّن، اچھا اگر کوئی شخص کہے کہ ایو اس کا مفعول اول ہے، ٹھیک ہے، کہتے نہیں، اس لیے کہ این جو ہے یہ مفعول مطلق، یہ مفعول مطلق ہے کس کے لیے؟ لینقلبون، ینقلبون کے لیے، لا مفعول بہی، ایو مفعول بہی نہیں ہے یعلمو کا۔ کیوں بھائی مفعول بہی نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ جو ایو ہے یہ استفہامیہ ہے، اور استفہامیہ ایک ایسی مضبوط دیوار ہے جو اپنے ما قبل والے عامل کو نہ اپنے اندر عمل کرنے دیتا ہے نہ اپنے ما بعد کے اندر عمل کرنے دیتا ہے۔ لأن الاستفہام لا يعمل فیہ ما قبلہ، استفہام میں عمل نہیں کرتا ما، وہ عامل جو قبل الاستفہام، استفہام سے پہلے ہے۔ وہ مجموع الجملۃ الفعلیت، اور یہ پورا جملہ جو فعلیہ ہے، بھائی کون سا؟ بظاہر تو جملہ فعلیہ نہیں، أَيَّ مُنْقَلَبٍ یہ تو اسم ہے، کہتے ہیں بھائی یہ تو کسی حوالے سے مقدم ہو گیا ہے۔ مفعول مطلق جو ہے کیا درجتاً کیا ہوتا ہے، مؤخر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فی محل نصب بفعل العلم، یہ محلاً منصوب ہے اس فعل کی وجہ سے جو مادہ علم سے لیا گیا ہے، یعنی سیعلم کا۔ واختلف، اور اختلاف کیا گیا ہے فی نحوے، فی نحو کا مطلب کیا ہے، یعنی ہر جگہ اس مثال کا ہونا ضروری نہیں، جہاں بھی اس قسم کے الفاظ استعمال ہوئے ہوں، عرفتوں کے بعد ایک مفرد منصوب آیا ہو، پھر من وغیرہ بھی آیا ہو، عرفت زیدن من ہوا، میں نے زید کو پہچان لیا کہ وہ کون ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں آپ کو کہتا ہوں نا، آپ اکڑ کے چلتے ہیں، ہاں بھائی میں نے تمہیں پہچانا کہ تم کون ہو، کس کھیت کی مولی ہو، ٹھیک ہے۔ فقیل جملۃ الاستفہام حال، ایک قول یہ کہتا ہے کہ من ہوا، من مبتدا ہوا خبر، مبتدا خبر مل کر کیا ہو گیا جملہ، یا آپ یوں کہیں کہ ہوا مبتدا مؤخر ہے، من خبر مقدم ہے تو بھی جملہ ہو گیا۔ یہ جملہ جو ہے کیا ہے، یہ ہے حال ہے، ٹھیک ہے، کس کے لیے؟ زید کے لیے، یعنی
میں نے پہچانا زید کو در حالی کہ وہ کون تھا. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں ورد، ورد نہیں پڑھنا بیٹا، ورد، یعنی یہ حال والی بات ٹھکرائی گئی ہے. آپ من ہوا کو حال نہیں مان سکتے. کیوں؟ بِأَنَّ الْجُمَلَ الْإِنشَائِيَّةَ، بے تحقیق کہ جملے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، جملے انشائیہ اور جملے خبریہ. جملے خبریہ تو حال ہو سکتا ہے، جملہ انشائیہ لا تکون حالا، وہ حال نہیں ہو سکتا. وقیل مفعول ثان، ایک قیل آیا ہے وہ کہتا ہے کہ من ہوا حال نہیں ہے، یہ مفعول ثانی ہے. زید مفعول اول اور من ہوا مفعول ثانی. جی جی. علی تضمین عرف معنی علم، البتہ عرفہ کو تو دو مفعول نہیں چاہیے، لیکن اگر یہ ماد علم کی معنی دے گا تو پھر اس کو دو مفعول چاہیے. ورد، مفعول ثانی والی بات بھی ٹھکرائی گئی ہے. کیوں؟ بِأَنَّ تضمین لا ينقاس، ایک لفظ اپنے اندر دوسرے لفظ کی معنی رکھے، یہ سماعی ہوتا ہے، قیاسی نہیں ہوتا کہ جہاں آپ کا موڈ ہو آپ کہہ دیں کہ یہ لفظ اس لفظ کی معنی دیتا ہے. ٹھیک کیا؟ ورد یعنی یہ تضمین والی بات ٹھکرائی گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تضمین جو ہے قیاسی نہیں ہے، قانونی نہیں ہے کہ آپ اپنے مرضی کے مطابق جہاں آئے تیر چلا دیں. وَهَذَا ترکیب مقیسن، جبکہ عرفہ کو علمہ کی معنی میں لینا یا کسی مثال میں اس بات کو فٹ کرنا کہ یہ لفظ اس کی معنی میں، یہ جو ہے کیا ہے سماعی ہے. وَهَذَا مقیسن، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ قیاسی کر رہے ہیں، قیاسی یہاں پر نہیں چلے گی. وقیل بدل من المنصوب، اچھا اب اس ترکیب میں یہ گویا کہ کتنا قول ہو گیا؟ چوتھا. پہلا قول تو یہ تھا کہ یہ جملہ پورا کا پورا نہیں مفعول ہے پہلا، کیونکہ ہم اسے ثالث میں سے پڑھ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے. یا یوں کہیں کہ اختلافی ہے. جب اختلافی ہے تو یعنی ایک کہتا ہے کہ یہ پورا کا پورا جملہ منصوب مفعول کی بنیاد پر، دوسرا کہتا ہے کہ یہ حال. ٹھیک ہے. اور تیسرا کہتا ہے کہ یہ جو ہے کہ مفعول ثانی. ٹھیک ہے. اور یہ کہتا ہے کہ بدل من المنصوب، یہ جو من ہوا ہے یہ بدل منصوب کا. کون سے منصوب کا؟ زیدن کا. ثم اختلف، اچھا بدل ہونے کے بعد پھر اختلاف ہے. بدل کی بھی تو دو چار قسمیں ہیں. فقیل بدل اشتمال، ایک کہتا ہے کہ یہ بدل اشتمال ہے. بیٹا بدل اشتمال کس کو کہتے ہیں؟ بدل اشتمال اس کو کہتے ہیں کہ جس پر مبدل منہ مشتمل ہو، مبدل منہ کا جز بھی نہ ہو، خود مبدل منہ بھی نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہو. جیسے صلب زید ثوبہ، زید کے کپڑے چھینے گئے، تو خود زید تو نہیں چھینا گیا، اس کے کپڑے چھینے، کپڑوں کا تعلق اس کے ساتھ ہے. اس حوالے سے یہ بدل اشتمال ہے. وقیل بدل کل، اور ایک کہتے ہیں کہ بھئی زید اور من ہوا ایک ہی چیز ہے، اس لیے ہم بدل کل مانیں گے. والاصل، ٹھیک ہے. اچھا بھائی اب آپ بتائیں کہ اگر اس کو بدل مانیں تو پھر کیسے ترجمہ کریں گے؟ کہتے ہیں اصلی ہے عرفت شأن زید، میں نے زید کو شان کو پہچانا، اس کی حیثیت کو پہچانا. اگر شان کو تقدیر میں رکھیں گے تو پھر یہ بدل اشتمال ہوگا، بدل کل نہیں ہوگا، کیونکہ شان ایک ایسی چیز ہے جو زید کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، خود زید نہیں ہے. وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ عَرِفَ بِمَنَا عَلِمَ، ٹھیک ہے. اور بھائی یہ عرف پتہ نہیں کیوں مکسور را میرے دماغ میں رچ بس گیا ہے. ٹھیک ہے. نہیں تو بعد میں وہ دیکھ لیتا ہوں، آج میں آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے. اور اس قول کے مطابق جو کہتے ہیں کہ عرفہ کس کی معنی دیتا ہے؟ علم کی. فَهَلْ يُقَال، اگر عرفہ بمعنی علم ہو ذیشان صاحب تو پھر تعلیق ہوگا یا تعلیق نہیں ہوگا؟ عرفہ کیوں تعلیق ہوگا؟ من کی وجہ سے، کیونکہ استفہام جو کیا ہے وہ فعل قلبی کو عمل سے روک دیتا ہے لفظی طور پر. ان الفعل معلق ام لا، آیا اس فعل کو تعلیق کیا گیا ہے یا تعلیق نہیں کیا گیا؟ قال جماعت من المغاربہ. اب کل میں نے کوشش کی کہ تھوڑا مغاربہ کے بارے میں وضاحت پڑھوں کہ کون کون سے علماء مغارب کے ہیں. ویسے مغارب یعنی مغرب کی طرف والے، لیکن مجھے ایسی کوئی وہ نہیں ملی. آپ بھی دیکھ لیں شاید آپ کو مل جائے. اذا قلت،
وہ جماعت کیا کہتی ہے؟ اذا قلت، جب تو کہے علمت زیدن، میں نے پہچانا زید کو، لابوہ قائمون، اگر لام کو لام تاکید لے لے تو بے شک اس کا باپ کھڑا ہے، او ما ابوہ قائمون، یا ما نافیہ لے لے، میں نے زید کو پہچان لیا کہ اس کا باپ نہیں کھڑا ہے، فالعامل معلق عن الجملہ، اس صورت میں تو یہ علم تو معلق ہے، کس سے؟ اس جملے سے، کیونکہ ما نفی کہتی ہے کہ میرے بعد علم تو عمل نہیں کر سکتا، اور غالباً لام بھی کہتی ہے کہ میرے بعد بھی یہ عمل نہیں کر سکتا۔ وہو، اور یہ جو فعل ہے یہ جو معلق ہے، عامل فی محل الجملۃ، یہ جملے کی محل میں عمل کرے گا، لفظ میں عمل نہیں کرے گا، محل میں عمل کرے گا۔ کون سا عمل کرے گا؟ النصب، نصب کا عمل کرے گا۔ کیوں؟ الا انہا، اس بنیاد پر کہ یہ جملہ کون سا؟ ابوہ والا، یہ مفعول ثان، یہ مفعول ثانی ہے، ٹھیک، علمتو کے لیے زید مفعول اول ہے۔ وخالف فی ذلک بعضهم، اس ترکیب میں پھر بعض علماء نے اختلاف کیا ہے مفعول ثانی ہونے والی ترکیب میں، لأن الجملۃ حکمها فی مثل ھذا، اس لیے کہ جملے کا حکم فی مثل ھذا، اس قسم کی مثال میں جہاں پر وہ مفعول ثانی کی جگہ پر آئے، ان تکون فی موضع نصب، چاہے تعلیق ہو چاہے تعلیق نہ ہو، وہ محلاً منصوب ہوگا، کیونکہ جملے پر تو لفظاً اعراب ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ وَأَلَّا يُؤَثِّرَ الْعَامِلُ فِي اللَّفْظِ، اور عامل اثر نہیں کرے گا اس جملے کے لفظ میں، ٹھیک ہے۔ وَإِن لَمْ يُوجَدْ مُعَلَّق، نہیں پڑھیں گے، معلق، اگرچہ تعلیق کرنے والا نہ ہو تو بھی اس کا عمل ظاہر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں اس کی کوئی مثال دیں، وَذَلِكَ، یعنی بغیر تعلیق کے بھی اثر نہیں کرتا، جیسے علمت زیدن ابوہ قائمون، بھائی یہاں پر ابوہ قائمون مفعول ثانی ہے کس کا؟ علمتو کا، کوئی معلق بھی نہیں ہے، اس کے باوجود علمتو نے اس کے لفظ میں عمل نہیں کیا، نتیجے میں کہتے ہیں کہ معلق کو ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تنبیہ، خبردار ہو جاؤ، فائدۃ الحکم علی محل الجملۃ فی التعلیق بالنصب، اب یہ میں نے جملہ تھوڑا لمبا پڑھ دیا، اس کا ترجمہ کرتا ہوں، اگر پریشانی ہو تو بتائیں۔ فرماتے ہیں کہ تعلیق میں جملے پر محلاً نصب کا حکم لگانے کا فائدہ، ترجمہ لمبا ہو گیا، فائدۃ الحکم، فائدہ اس حکم کا، وہ حکم کیا ہے کہ بھائی جملہ محلاً منصوب ہے تعلیق میں نصب کا پہلے ترجمہ کر رہا ہوں، تعلیق کا بعد میں، کہتے ہیں کہ فائدہ یہ مبتدا، ظہور ذالک فی التابع، وہ فائدہ کیا ہے؟ ظہور ذالک، یہ نصب ظاہر ہوگی فی التابع، اگر اس جملے کا کوئی تابع ہے، فتقول، تو پھر تو کہے گا، عرفت من زید وغیر ذالک من امورہ، اب غیروں کو مرفوع نہیں پڑھیں گے، میں تو پڑھ گیا وغیر ذالک من امورہ، غیر کو عطف کر رہے ہیں نا، تو نتیجے میں غیر کو ہم کیا پڑھیں گے؟ منصوب پڑھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ من زیدن جو ہے کیا ہے؟ مبتدا اور خبر مل کر یہ مفعول اول ہے، ٹھیک ہے، اور جملہ ہے تو یہ محلاً منصوب ہے۔ الجملۃ الرابعہ انشاءاللہ فردا، صلی اللہ